ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله العظيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین کرام اور مجلس میں بیٹھے سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں اور آپ کو اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا، کچھ بولنے کا موقع ملا. میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے ایک دو گھنٹہ بیان کر سکوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس ناقابل برداشت انسان کو ایک ادارہ میں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اللہ کے رسول کا حدیث ہے کہ روشن ہو اس شخص کا چہرہ جو میرے حدیث کو سن کر، جو میرے حدیث پاک کو سن کر دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کو ہدایت کے راستے پر چلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے نوجوان دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے بہت دور چلے گئے ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا گیا ہے. کر دیا گیا نہیں بلکہ ہم خود سے اللہ سے دور. کیوں؟ ہمیں بے حیائی نے، ہمیں بے شرمی نے اور نہ جانے کیسے کیسے گناہگار کاموں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا. میرے معزز سامعین کرام، غور کیجئے. آپ ذرا اکیلے کمرے میں جا کر رات کے وقت یہ سوچئے کہ میں اگر ابھی اس وقت میرا انتقال ہو جائے، ملک الموت آئے اور فوراً میری روح کو قبض کر لے، اس کے بعد میرا کیا حال ہوگا. آپ غور کریں کہ میں مر گیا اور لوگ مجھے میرے جنازے پر رو رہے ہیں. اس کے بعد مجھ کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، کفن پہنانے کے بعد اب مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے. غور کیجئے، اب میں قبرستان میں پہنچ گیا ہوں. قبرستان پہنچنے کے بعد لوگ مجھے قبر میں اتار دیے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر مجھے قبر کے اندر اتار دیے. غور کیجئے، لوگ میرے اوپر مٹی ڈال کر 40 قدم دور چلے گئے. ذرا غور کیجئے، اس وقت آپ کے پاس کون ہوگا؟ کیا آپ کے پاس ماں باپ ہوں گے؟ کیا آپ کے پاس بیوی بچے ہوں گے؟ کیا آپ کے پاس رشتہ دار ہوں گے؟ کیا آپ کے پاس دوست و احباب ہوں گے؟ نہیں میرے دوستو، آپ کے پاس سوائے اعمال کے آپ کے پاس کچھ نہ ہوگا. آپ فقیر ہوں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میرے دوستو غور کیجئے، ملک الموت آپ کے پاس آئے اور سوال من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تم کس دین سے تعلق رکھتے ہو؟ کس دین سے تعلق رکھتے ہو؟ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے سنتوں پر عمل کیا ہے، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق چلا ہے، تو ہمارے زبان سے یہ لفظ نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. دوسرا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے سنتوں پر عمل کیا ہوگا تو ہمارے زبان سے نکلے گا من ربک، میرا رب اللہ ہے. تیسرا سوال ہوگا بتاؤ کیا تم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ اگر ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا تو نہیں ہے، مگر بن دیکھے ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہمارے زبان سے نکلے گا ہاں وہ ہمارے آخری نبی ہے، وہ اللہ کے رسول محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
تو آواز آئے گی، اللہ کی صدا آئے گی، اے فرشتوں چھوڑ دو اس بندے کو، لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسولوں کو، قانونوں کو توڑا اور اس کی نافرمانی کیے ہیں تو تینوں سوال کے جواب یہی آئیں گے، نہیں میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ لاکھ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ اللہ اور اس کے رسول پر عمل نہیں کیے ہوں گے تو آپ کے زبان سے نہیں نکلے گا، ہاں نہیں نکلے گا۔ اور آواز آئے گی، اللہ کہے گا لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو اور اسے جلنے دو تا قیامت تک۔ اب ڈائریکٹ حشر کے میدان میں اس سے ملاقات کیا جائے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم اللہ اور اس کے اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بے حیائی اور بے شرمی ہمارے نزدیک ہے، بالکل ہمارے نزدیک ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ سوچیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع ہوں گے، اللہ آپ سے سوال کرے گا، بتاؤ میں نے تمہیں جوانی دی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیے؟ میں نے تمہیں دولت دیا، اس دولت کو کہاں خرچ کیے؟ میں نے تمہیں دنیا کے تمام سامان دیے، اخراجات دیے، کہاں خرچ کیے؟ میرے معزز سامعین کرام، اس نبی کے بارے میں سوچے جو نبی تمام انبیاء علیہ السلام تو اپنے ہی بارے میں فکر کریں گے، کوئی آپ کا سوال نہیں کرے گا، کوئی نبی اپنے امت کے لیے سوال نہیں کرے گا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو جہنم کے آگ سے محفوظ کر دے، جنت میں ڈال دے، کوئی نہیں کرے گا۔ مگر ہمارے اور آپ کے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن مبارک کو اللہ کے سامنے پھیلا کر یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو جنت میں ڈال دے، میرے نواسے حسن اور حسین کو بخش دے، یہ نہیں کہیں گے۔ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں پوچھے سوال کریں گے، سوال کریں گے ہمارے اور آپ کے بارے میں، یا اللہ میری امتی کو بخش دے، جو شرابی ہے، جو جوا باز ہے، یا اللہ سب کو بخش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، اس نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے اس وقت دعا کی جبکہ انسان اس وقت اپنے ہی بارے میں سوچے گا، جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت اللہ کے پاس آئے تو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ کے نبی آپ پہلی ہستی ہے جنہیں میں سلام کر کے آیا ہوں۔ میں نے حتیٰ کہ بڑے بڑے نبیوں کی جانیں نکالی، ولیوں کی جانیں نکالی، مگر کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کہا جاؤ میرے رسول کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو سلام کر کے اندر جانا۔ آپ پہلی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کہا کہ اندر آئے، اگر آنا چاہے لے آنا، رہنا چاہے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تمام عرش فرشتے سجا دیے گئے ہیں، میرا حبیب میرا محبوب ہے۔ اس وقت ہمارے لیے سوال کیے کس امتی کے لیے جو زندگی بھر زنا میں لگا رہا، جو زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں کو توڑتا رہا، وہ امتی جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ اللہ اس کے نزدیک آنا ہے، تو اللہ کی نزدیکی نماز میں ہے، اللہ کی نزدیکی اس کی اطاعت و فرما برداری میں، 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 50 وقت کا ثواب ملے، یہ خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ اور نماز کے نہ جانے کتنے فائدے ہیں۔ نماز سے قلوب کو، نماز سے دل کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں پر چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہو، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بال نہ بچے نہ رشتہ دار نہ دوست کوئی نظر نہ آئے گا، اس وقت نماز، اس وقت آپ کا کام نماز کرے گا۔ جہاں چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نماز اس جگہ روشنی کا کام کرے گا، نماز اس وقت آپ کو جنت دلائے گا۔ تو میرے معزز سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بندوں سے بچائے رکھے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔